السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسرا صاحب. ناظرین، جس پر شک ہو پولیس اسے گولی سے اڑا دے، یہ ہم یا آپ نہیں کہہ رہے. قومی اسمبلی نے تحفظ پاکستان بل 2014 کی منظوری دے دی ہے. شک کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو پولیس پکڑتی ہے جنہیں تفتیش کے بعد چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. لیکن کیا اب ان سب لوگوں کو گولی مارنا جائز ہوگا؟ کیا ملک میں قوانین موجود نہیں ہیں کہ ایسے سخت قوانین کی ضرورت پڑے، یا حکومتیں قانون پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی؟ کیا اس قانون کا غلط استعمال نہیں ہوگا؟ کیا جعلی مقابلوں کی عادی پولیس تحفظ پاکستان بل کو جواز بنائے گی؟ کیا نئے قانون سے اصل مجرموں کے جو چہرے ہیں یہ سامنے آ سکیں گے، یا بے گناہ لوگ مارے جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم ماڈل ٹاؤن واقعے میں چلنے والی گولی کا تو تعین کر نہیں سکے کہ گولی کہاں سے چلائی گئی، تو یہ قانون کیا بہتری لائے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. دوسری طرف بدعنوانوں کے روزہ داروں کے خلاف جنگ جاری ہے. یوٹیلیٹی سٹورز انہیں عام صارفین کے لیے سستی اشیاء خریدنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. وہاں اب صارفین کے بجائے تھوک کے تاجروں اور مقامی دکانداروں کو اشیاء خورونوش فروخت کی جا رہی ہیں، اور روزہ دار شہری جو ہیں یہ خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر کہاں ہے انتظامیہ؟ کیا صرف اعلانات کرنے سے یا معطلیوں سے لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور روزانہ کی طرح کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے آج کلاسرا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی کلاسرا صاحب. جی شازیہ، آپ کو پتہ ہے کوئی ہم جو رپورٹر لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی اچھی خبر سنانے کو تو ہوتی نہیں ہے. اس لیے یہ کل اس کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جو میں نے وہاں سے نکال کے پڑھی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور قاضی صاحب کو ویسے یہ فیوریٹ ٹاپک ہے جو آج آپ کہہ لیں میں نے چوری کر لیا ہے کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں 13 نئے مافیاز، انڈسٹریلسٹ، یہ آپ کے کاروباری ہو گئے، تاجر ہو گئے، یا بڑے بڑے جو بگ بزنس مین ہیں، 13 یہاں نئے مافیاز نے پاکستان میں جنم لیا ہے. وہ 13 نئے مافیا کون سے ہیں؟ مافیاز ہیں ان کو کارٹلز جو ہم کہتے ہیں، جو عام سی زبان میں انگلش میں کہتے ہیں. اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بدماشی کرتے ہیں وہ ادارے جو مل کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. وہ کون کون سے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے وہ انڈسٹریل یونٹس ہیں، اور پاکستان کے غریب عوام کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسے جو اوپر کے لیول پہ جو بگ بزنس مین ہیں یا تاجر جو طبقہ ہے وہ مل کے ان کو کیسے لوٹ رہے. ایک بڑی انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں انکشاف بڑی رپورٹ ہے. اور جو اس میں دکھ بھری کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ موسٹلی یہ جتنے بھی کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، ان کے جو مالک ہیں وہ سیاستدان ہیں، چاہے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں چاہے وہ رولنگ پارٹی میں بیٹھے ہیں. اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انٹرسٹنگ، ضرور آگے چل کے اس کو ڈیٹیل میں شیئر کریں گے. قاضی صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ ایک خبر میں بھی شاید اسی سے بھی جڑی ہے. وہ ایک ریٹنگ آئی ہے اوباما کی جس میں انہیں پچھلے 69 برس میں جو ایک انتہائی ناپسندیدہ یا ناکام پریزیڈنٹ قرار دے دیے. میں اس پہ بھی خاص طور پہ اسی انداز سے بات کروں گا جس طرح کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی پریزیڈنٹ ہے جو ایون ملک سے باہر پراگ میں جا کے جلسوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے. ہمیں کہا جاتا تھا جی یہ دیکھیں ان کا رنگ ہماری طرح ہے، یہ مبارک حسین اوباما ہیں. اور جو لوگ تنگ تھے بش سے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیا. ہائیسٹ ریٹنگ تھی کینیڈی کے لیول کی ریٹنگ تھی، 84% تک ریٹنگ لیتے رہے. تو آخر کیا ہوا کہ سیکنڈ اور پھر اس کو جوڑیں گے اپنے ہاں کہ کیسے سیاسی پارٹیوں نے اتحاد کر لیے دنیا بھر میں عوام کے خلاف، اور پھر ظاہر ان کی ریٹنگ کی نہیں تھی. اس پہ بات کریں. لیکن سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے تحفظ پاکستان بل جو کہ 2 سال تک نافذ رہے گا. قومی اسمبلی نے اس بل کی منظوری دے دی ہے جس پر شک ہو پولیس اسے گولی مار دے. قاضی صاحب، جب حکومتیں قانون پر عمل درآمد نہ کرا سکیں تو ایسے ہی اقدامات کیے جاتے ہیں، شک کی بنیاد پر گولی مار دیں، تو پھر گلو بٹ جیسے جو کردار ہے انہیں تحفظ ملے گا ایسے قوانین سے؟ دیکھیں، ایک سماج میں قوانین کی ضرورت تو ہوتی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے سخت قوانین کی بڑے سخت قوانین بھی ہوتے ہیں. مگر اگر ہم ایک مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ جو سب سے کالے قانون یہاں بنے تھے یا استعمال ہوئے تھے وہ ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہوئے تھے. اور مجھے یاد ہے میں ضیاء صاحب کی سپیچ سن رہا تھا، تب ہم طالب علم تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں کرپشن بڑھ گئی. اب کرپشن کیوں بڑھ گئی؟ بات یہ ہے کہ ایک قانون جہاں ضروری ہے وہاں سرٹن ایک ماحول اور ایک انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے کہ قانون موسٹلی مطلب 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتا. امریکہ جیسے سماج میں بھی جو ہے لوگ بےچارے 20 سال جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے بے گناہ تھے. مگر ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ کہ اس میں کچھ پارٹیوں نے ابسٹین کیا اور کچھ پارٹیوں نے مثلا جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی، تحریک انصاف اٹھ کے چلی گئی. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح بھی آپ نے شروع میں کہا کہ ابھی تک ہمیں یہ ہمارا جوڈیشل کمیشن بیٹھے ہوئے وہ گولی کس نے چلائی تھی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جوڈیشل کمیشن نہیں
बिठाना पड़ेगा। अगर ग्रेड 15 का आदमी मार देता तो कौन रेगुलेट, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं जी बड़ी जरूरी है, कवानीन होने चाहिए, हम दहशतगर्दी से कैसे निपटे, अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी का इदारा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मगर हमारे यहाँ जो सिचुएशन है इसमें बहुत बड़ा सवाल है। 2 साल के लिए ये कह रहे हैं, और ये जो अभी आपने बात ऑफ एयर की थी, दुनिया भर में डिक्टेटर्स ने जब ऐसे कवानीन बनाए तो हमने देखा कि वो उनका मकसद बजाय तो ये बताया गया कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहते हैं, इंसाफ लाना चाहते हैं, मगर वो सियासी तहरीकों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। तो वो एक खतरा ये भी है कि जी 14 अगस्त को जो हो रहा है तो इसमें क्या ये इस तरह से इसकी मिस यूज हो सकता है, और हमारे यहाँ कानून मिस यूज होने की शानदार रवायात। क्लासा साहब, यहाँ पर शक की बुनियाद पर बहुत से लोगों को पकड़ा जाता है, तफ्तीश की जाती है, सर्च ऑपरेशन होते हैं, 80 अफराद गिरफ्तार कर लिए शक की शुबे में, शक की बुनियाद पर जाली पुलिस मुकाबले होते हैं। तो पुलिस, आपको नहीं लगता कि इस बिल को, इस जो कानून को जवाज बनाएगी कि ये कानून मंजूर किया गया है, शक था तो उसे गोली मार दें? क्या ये इंसाफ है लोगों के साथ? शायद पहली बात तो ये मेरा ख्याल पाकिस्तान में पुलिस को गोली मारने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये तो है। जैसे अभी हम खुद कह रहे थे कि पुलिस मुकाबले भी करती है, और हमने पिछले दिनों फुटेज भी देखा था, हमारे दुनिया टीवी ने और दूसरे चैनल्स में दिखाया था कि कैसे इन्होंने बंदे मारे हैं, मार के इन्होंने उठा के उनको एक ये पुलिस की ये गाड़ी में डाला है, और वहीं से हम फुटेज देख रहे थे। वो कह रहा था, आपको कह रहा था कि मैं अभी जिंदा हूं, उसको अस्पताल लेने की बजाय रास्ते में फिर उसको गोली मार के उन्होंने जहां के मुर्दा खाने में उन्होंने फेंक दिया। क्या कर लिया किसी कानून ने या किसी अदालत ने या किसी इंक्वायरी वगैरह ने? इसलिए मैं नहीं समझता कि इनको पहले से कोई कानून की जरूरत थी और उनको मिल गया है, लिहाजा आप वो बड़ा हमें डिलीवर करके देंगे। एक मेरी आज बड़ी इंतहाई एक काबिल एहतराम पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान में, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये कानून जो बनाया गया आप इसको कैसे लेते हैं? उन्होंने बड़ा ही कह सकते चौंका देने वाली नई बात मुझे समझाई। उन्होंने कहा, हुजूर हमें एक अदाद एक कुर्बानी का बकरा चाहिए था। पहले बकरा बनता था, एएसपी बनता था या एसपी बनता था या डीएजी लेवल का, या हम मुद्दा डाल देते थे आईजी लेवल पे, या आप कह सकते हैं कि उसको एसपी पे डाल जाता था, या वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह कि गोली मारने का हुक्म भी मजिस्ट्रेट ने दिया था या फलां ने दिया था, बड़े ने। अब वो कहते हमारे पास एक सब इंस्पेक्टर की शक्ल में ग्रेड 15 का एक ऐसा बकरा आ गया है जिसको हर इंक्वायरी में हम पेश कर देंगे, जनाब ये अथॉराइज्ड ऑफिसर है, ये इसके पास पावर है, इसने गोली का हुक्म दिया, आपने जो बम गिराना है इस पे गिरा दें। एक बकरे की कुर्बानी दे के पूरी की पूरी पुलिस वो बड़ी हो जाएगी। मुझे ब्रेक लेने दें, कह सकता बिल्कुल मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि आखिर ऐसे कवानीन की जरूरत पड़ती क्यों है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। काजी साहब, ऐसे कवानीन की आखिर जरूरत पड़ती क्यों है जब ऑलरेडी आपके यहाँ कवानीन मौजूद है, उन पर तो अमल दरामद करवा नहीं सकते आप? बड़ी अच्छी बात की क्लासरा साहब ने, शायद ज़ाहिर है वो हमें नाम उस भले आदमी का तो नहीं बता पाएंगे जिन्होंने ये राय दी है, मगर अब वो जो एएसआई है वो बकरा तो नहीं रहा, उसको तो प्रोटेक्शन मिल गई, वो उसे आप बकरोटी कह लें भले से आप, या छोटा, तो अब तो उसको भी हम नहीं पूछ सकते ना, अब इसके बाद हम उसे भी नहीं पूछ सकेंगे, वो भी जवाबदेह नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसलिए आईब्रोज खड़ी होती हैं कि हमारे यहाँ एक तवील तारीख है कवानीन को मिस यूज करने की, और कवानीन की वजह फिर मैं बताऊं आपको, जो मैं जिया साहब की तकरीर की तरफ रिफर कर रहा हूं, तो वो कहते थे जी करप्शन की अब रिश्वत बढ़ गई, अब ज़ाहिर बढ़ गई, तब कहते थे भाई आपको, हाँ जी आप पे लगा दिया हमने, वो क्या था वो ऑर्डिनेंस, कौन सा ऑर्डिनेंस था वो, एक नाम अभी याद आ रहा है, तो जी वो ऑर्डिनेंस लग रहा है आप पे, तो उसमें जाहिर है एक समरी ट्रायल होता था, फिर उसके बाद हमने देखा, अच्छा ये भी क्लासा साहब, अब तो खैर जमहूरियत और अल्लाह करे ये हमारे साथ कायम दायम रहे, मगर उस जमाने में वो जो कानून थे, जो कोड़े पढ़ रहे थे वो पॉलिटिकल वर्कर्स को पढ़ रहे थे, साफियों को पढ़ रहे थे, तो ये हुआ। तो इसमें जब, और हमारे यहाँ ही नहीं बड़े ममालिक में भी, इवन जब ये होमलैंड सिक्योरिटी बन रहा था वहां पे अमेरिका में, तो यही था कि अब वहां पे बहुत ज्यादा नीचे एक सफोकेशन है और वहां पे मूवमेंट्स उठ रही हैं, तो ये कानून इस्तेमाल होते हैं फिर बाद अज़ां पॉलिटिकल मूवमेंट्स में। क्लासा साहब, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो बिल है ये 1965 के डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल से मुमासिल रखता है। ये अयूब खान के दौर में लाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने इसकी हिमायत की, जब वो वज़ीर आज़म बने तब भी उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, आज फिर जमहूरी दौर में ऐसे काले कानून को लाया गया, ऐसे सख्त कानून को लाया जा रहा है। तो एक आमिराना दौर और एक जमहूरी दौर में फिर फर्क क्या रह जाता है? शाजिया, जो ये बात आप कह रही हैं कि आमराना और जमहूरी अदवार में क्या फर्क है, बाज़ वक्त जमहूरी हुकूमतों को भी जरूरत पड़ जाती होती है इस तरह के सख्त लाज बनाने की। हम इसकी दूसरी साइड भी देख लेते हैं। इवन अगर आप देखें इसमें ये वेस्टर्न कल्चर देखें, अमेरिकन देखें कि यहाँ की पुलिस है, यूके वगैरह की है, यहाँ की अंडरस्टैंडिंग तो लॉ की ये भी है कि आपके सामने अगर कोई वहां पे
पुलिस वाला जाता है कहीं पे और आगे से मुलजिम जो है वो थोड़ा सा भी अगर अपना वेपन उठा के पुलिस वाले को शक हो जाए कि उस पर गोली चलाना चाहता है, यहाँ तो इजाजत है, हमने देखी है कि वो गोली मार देगा, जाके बयान अपना लिखेगा और साथ में अगर उसका दोस्त कोई पुलिस वाला साथ भी है तो वो भी अपना बयान लिखेगा कि हम फलां जगह पे गए, आगे से मुलजिम ने गन उठाई तो हमें फील हुआ कि शायद वो हमारे ऊपर अटैक करना चाहते, तो यहाँ तो वो भी गोली मार देते होते हैं और कानून उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीजें यहाँ पे मौजूद है। एक बात अब देख रहे हैं ये कि क्या हमारा जो पुलिस ऑफिसर है या 15 ग्रेड के वो सब इंस्पेक्टर साहब, एएसआई साहब, क्या वो इतने उनमें जमीर है, उनमें कोई थोड़ा सा कोई इंसानी जान की कदर है, या वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये रॉबर्स है, ये दहशतगर्द है? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? एक चीज हम मान लेते हैं कर सकता है, उसके बाद उसने ऑर्डर देने हैं अपनी एप्लीकेशन करने की, इंसानी जान बचानी है या इसको हमने खत्म करना है। मेरी जो आपको जिन ये पुलिस ऑफिसर साहब को मैं बता रहा था, उन्होंने एक और भी पॉइंट बताया। उन्होंने कहा हुजूर अब हमारे रेट्स भी बढ़ जाएंगे। हम पहले हमें आगे खबर को देता था, हमारा मुखबिर जो था कि फलां जगह पे दहशतगर्द हैं, जो होते नहीं थे, हमने होटल पे छापा मारना होता था। हम होटल पे छापा मार के वैसे तो नहीं मार सकते छापा, हम ये लिखते थे रिपोर्ट में कि जनाब के वहां पे हमें हमारे मुखबर ने इतला दी है कि बहुत बड़ा डाकू छुपा हुआ है या कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है। असल छापे में हम जाके 20-25 हम मर्द और खवातीन पकड़ के लाते थे और मीडिया के खबर चलाते थे कि ये गलत हरकतों में थे, हम उनको पकड़ के ले आते थे, रेट लेके पैसे लेते थे। अब तो कहते हैं कि एएसआई के पास उनको कत्ल करने का भी वो जवाब आ गया, वो तो कह सकता है और मैनेजर भी पैसे देगा, होटल भी देंगे, जो पकड़े जाएंगे अब उनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे क्योंकि एएसआई साहब के पास ये पावर आ गई है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में पुलिस के पास ये पहले पावर है। मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर में मारे हैं, 1 महीना पहले की कहानी सुना रहा हूँ। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब का जो फुटेज पड़ी होती तो दिखा देते कि जो डाकू एक शख्स मोटरसाइकिल पर इशारे पर नहीं रखा था तो पुलिस ने उसको गोली चला दी थी। साहब एक बात मैं ऐड कर दूं, एक बात, ये जो हमारे पुलिस वाले एक थोड़ी सी अगर इजाजत है मुझे हल्का सा, मुझे आप यकीन करें, ये नहीं कि मैं ज्यादा बढ़ा के बयान कर रहा हूँ, मुझे 2-3 रातों तक मैं डिस्टर्ब सोया हूँ कि लाहौर के एक पुलिस के थाने के बाहर एक बाप पूरी रात खड़ा रहा कि उसको न किसी ने बता दिया थाने में से कि आज रात तुम्हारे बेटे को इन्होंने पुलिस के मुकाबले में मारना है, तुम बचा सकते हो तो पूरी रात है बचा लो। उसने टीवी पे कहा, बुलाया, रोता रहा, थाने के बाहर खड़ा रहा कि मेरे बेटे को ना मारे और सुबह उन्होंने उसको मारा। ये टीवी पे चला है, सबने देखा है। एक बाप की हालत देखें, वो थाने के बाहर खड़ा हुआ है और उसको बता दिया गया है, लीक कर दिया कि तुम्हारे बेटे को आज रात मारना है इन्होंने, और बेचारा हर जगह जहां जा सकता गया है, मीडिया आया, आप आए, मैं गए, इसके बावजूद भी पुलिस ने उसको कत्ल किया है और उसने उसका क्या बिगाड़ लिया है? अब तो आप जो काली साहब कह रहे थे उससे बकौर साहब, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक कैनेडियन माउंटेन पुलिस दुनिया की मशहूर तरीन और नेक नाम पुलिस इसमें शुमार होती है, उसके एक अफसर से कहीं दियार गैर में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप गन ड्रा करते हैं वहां पे चलाना नहीं, अभी आपने होस्टल से गन बाहर निकाली है तो एक पूरा इतना परफार्मा होता है जो हमें भर के बाद में देना पड़ता है अपने सीनियर्स को कि जी हमने ये गन ड्रा क्यों की, खतरा क्या था, उसकी नौयत क्या थी और चली या नहीं चली। तो बाद में अमेरिका में तो खैर बहुत ज्यादा ट्रिगर हैप्पी है और एक पुलिस स्टेट है, वहां अभी चूंकि सोशल डेमोक्रेसीज हैं, कुछ थोड़ा बहुत राइट्स की कहानी है। मगर यहां पे मैं 2 बातें करूं। एक तो बिल्कुल ये आप ठीक कहते हैं, यहां खुद जो है लीडर्स और सियासतदान माजी में हम देखते रहे हैं कि वो कत्ल करवाते रहे और पुलिस के जरिए। अभी टीवी पे भी एक साहब आए हुए थे, वो क्या नाम है, बाक्सर, और वो मैं सुन रहा था उनका सोशल मीडिया पे कि कैसे उन्होंने। लेकिन मैं जो ये एक बात करता हूं, एक बात देखें, जो ये बेचारे नाके पे खड़े हैं और ये जो ऐसे वाकयात हुए हैं, मसल हमने यहां टीवी पे अनाउंस किया था कि इन्हें खुद पता नहीं होता कि जो मोटरसाइकिल पे आ रहा है इसमें बम है या क्या है, तो आप खुदारा खड़े हो जाए। मैं जाती तौर पे जानता हूं कि मेरे एक दोस्त के बेटे ने गाड़ी जो है वो मन चला आगे चला गया तो उस पर फायर किया, बच गया वो। तो इसमें बार बार मैं ये भी कहता हूं उनकी कैफियत भी देखें, जो चंद हजार रुपये की खातिर जो लुकमा बन रहे हैं वहां पे, और पुलिस को और जो बड़ी जो टॉप ब्रैस है पुलिस की या ऊपर जो पॉलिटिकल जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनके लिए कैसे इस्तेमाल होती है, हम उसको कंडोन नहीं करते। मगर ये है कि ये इसका एक ये इशू भी है। लेकिन बहरहाल मैं आपसे बाय एंड लार्ज एग्री करता हूं, जिस तरह आपने बाप की बात की, वो खड़े रहे और कुछ नहीं हुआ, और होता क्यों नहीं है, कितने पुलिस वालों को आज तक सजाएं हुई हैं, क्या इनमें से किसी ने जुर्म नहीं किया? क्या आप एग्री करते हैं कहीं ना कहीं इस कानून से जराइम के खात्मे में मदद मिल सकती है? शायद एक ही अच्छी चीज है कि पहले पुलिस वाले कत्ल कर रहे थे, टोटल ओपन डे, वो कहते हैं ब्रॉड डे मर्डर कर रहे थे। वो मर्डर थे क्योंकि वो उनको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते थे। अब कम अज कम इसको हम कहेंगे ये कत्ल नहीं हुए, पुलिस ने कानून के तहत इनको मारा है। ये फर्क है, कान को यहाँ से पकड़ लें, लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगी ना 2 साल के लिए।
اب ان کو پروٹیکشن ہے. اور کل کو میری یہی بات ان اپنے پولیس آفیسر دوست سے ہو رہی تھی جب میں نے اسی بل کے حوالے سے ان سے ڈسکشن کی. میں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد ایک جب بھی پولیس مقابلہ اس طرح یہ کرتے ہیں اس کے بعد انکوائری ہیلڈ کر لی جاتی ہے, اس میں بیٹھ کے سارے انہیں بیانات ہوئی جو ابھی قاضی صاحب بتا رہے تھے آپ نے کیسے مارا کیوں مارا. اگر 15 کے ASI کہتے ہیں کمیشن کے سامنے انکوائری کے سامنے کہ جناب والا آپ کون ہوتے ہیں مجھے بلا کے انکوائر کرنے والے, مجھے تو یہ قانون دیکھیں یہ لا ہے اس کے تحت آئی ایم امپاورڈ ٹو یہ فائر, اور میں نے اپنا مائنڈ اپنا برین اور اپنی میں نے یہ ڈسکریشن استعمال کرنی تھی میں نے کر لی ہے. آپ مجھے قانونی طور پر پوچھ بھی نہیں سکتے. ایک چیز اصل جو ہے جو آپ کا ہے کیا اب آپ پولیس کو سینسٹائز کریں گے, وہ ڈفرینشیٹ کرے کہ یہ چور ہے یہ رابر ہے یہ ڈاکو ہے یا یہ ٹیررسٹ ہے. جو میری کنسرن ہے پولیس کو ضرور آپ پاور دیں گے. اگر اس پہ کوئی گولی چلاتا ہے تو میرا خیال ہے پولیس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ گولی چلائے, لیکن اگر کوئی آگے سے ڈنڈے لے کے کھڑا ہوا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا طریق المناج کے ہم نے دیکھا تو وہاں پہ آپ سیدھے ان کے منہ پہ گولیاں مارے, آپ سینے پہ چھاتیوں پہ آپ گولیاں مارے پھر کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمیں ایک بات جو آپ کو یاد ہے ہم نے کتنے پروگرام کیے مظفر گڑھ میں اور پولیس کے IG صاحب نے کیا جا کے بیان کیا سپریم کورٹ میں, جو بچی نے اپنے اس کو کہہ دیا کہ نہیں اس نے تو شوقی آگ لگائی تھی, اس کی ہابی تھی جیسے کلمی دوستی ہوتی ہے آگ لگا لی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح طبقات میں جب بٹے ہوئے سماج ہوتا ہے اور اس میں بااثر لوگوں کے اتنے زیر اثر پولیس ہو جائے تو وہاں قوانین خالی دعا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے جیسے ناجائز استعمال نہ ہو اس کا. آگے بڑھتے ہیں. ناظرین کچھ بات کر لیں یوٹیلیٹی سٹورز پر جو عام عوام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. روزہ دار شہری جو بیچارے ہیں یہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھر کی کھانے پینے کی اشیاء لینے جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سامان ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں جو دکاندار ہیں تھوک کی شکل میں تھوک کی صورت میں وہاں سے سارا سامان لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو اشیاء ہیں وہ 15 سے 25% سستی ملتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب تو ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب انہوں نے اپنے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا ہے عوام کو جو آج یہ حال ہو رہا ہے. بات یہ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب کیا اوپر کریں نیچے. اب آپ دیکھیں نا بات کیا ہے, ابھی کارٹلز کی سٹوری پہ وہ آئیں گے. بات یہ ہے کہ یہ خاص طبقات اتنے پاورفل ہو گئے ہیں مالیاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ کہ اب ان کا ہاتھ روکنا جو ہمیں جو ڈر لگتا ہے کہ یہ پولیس والا ہو یا کوئی اور ریگولیٹر ہو, یہ ریگولیٹر ایون ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں جب ہم اپنی سٹوریز پہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسے یہ ریٹنگ والی سٹوری ہے یا ان کی کارٹلز والی سٹوری ہے یا انٹرنیشنلی کارٹلز کیسے بن گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ جو درمیان میں طبقہ ہے اور پھر کیا یہ جو لا انفورسمنٹ ہے جنہوں نے سزا دینی ہے پولیس والوں نے سزا دینی ہے ان کا حال آپ دیکھ چکے ہیں. تو اب اگر آج تک مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کی 5 سال کی گورنمنٹ گئی کیا کوئی بگ فش نیٹ ہوئی ہے؟ ہاں کچھ کیس چل رہے ہیں ادھر ادھر کے اور پولیٹیکل بیسس پہ پھر یہ مل جاتے ہیں پھر تاریخ پڑ جاتی ہے اور واضح ثبوت موجود ہے. خاص طور پر یہ جو کامرس منسٹری کا کیس تھا جس میں مختوم صاحب تھے سندھ والے ان کا نام تھا اور لوگوں کے نام تھے. مگر کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات لگانے اور دوسرے کو پکڑنا نہیں. سفر عام آدمی کرے گا. اب ہو کیا رہا ہے جو خبر آج روزنامہ دنیا میں چھپی ہم نے دیکھا کہ وہ اگر 25% سے 15% پہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں شام کو روزگار پہنچتے کچھ نہیں ملتا. تو یہ ہر جگہ میرے خیال صاحب ہماری مسلم اسٹیٹ میں تو یہ ہو رہا ہے. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, ذرا بتائیے کہ وہاں روزہ داروں کو کیا ریلیف مل رہا ہے, وہ لوگ کتنا خیال کرتے ہیں روزہ داروں کا مسلمانوں کا. شازیہ یہ سوال اٹھایا میں نے ٹویٹر پہ, یہاں سے آپ اندازہ کر لیں, اور اس پہ اتنی بڑی بحث ہوئی اور لوگوں نے پورے یورپ میں انہوں نے بیٹھ کے آپ کو برطانیہ ہو یا فرانس ہو جرمنی یا ایون کینیڈا وغیرہ جہاں زیادہ تعداد میں مسلمان ایون یا امریکن جو ہیں انہوں نے اپنی پکچرز وہاں پہ اپلوڈ کی پاکستانیوں نے جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ, اب پرٹیکولر وال مارٹ کو بڑا سٹور سمجھا جاتا ہے جو لندن میں وہاں پہ ٹیسکو ہے یا سینس بیری وغیرہ اس طرح کے اور جو وہاں پہ ہے انہوں نے باقاعدہ پرائسز ریڈیوس کر کے کاؤنٹر علیحدہ کر لیے ہیں, رمضان پیکج لکھ دیا ہے. اور جو وہاں پہ انہوں نے اپلوڈ کیے ٹویٹر پہ بہت سارے میسج اور پکچرز کے ساتھ وہ تھا کہ 10 سے لے کے انہوں نے 40-50% پرائسز انہوں نے ریڈیوس کیے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہولی رمضان ہے, یہ مہینے قیمتیں کم کر دی ہیں. آپ بات کرتی ہیں آپ تاجروں کی چھوٹے وینڈرز کی بات کرتی ہیں, اور بھائی اس ملک میں تو حکومتیں سب سے بڑی بدماش ہیں. انہوں نے CNG کی قیمت پہلے دن انہوں نے بڑھا دی ہے. جب CNG کی آپ پرائسز بڑھائیں گے, ساری گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے, اس کے بعد تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہاں کا کہاں چلا جائے گا آپ کا, آپ کی ساری اشیاء کی قیمت آپ کی بڑھے گی. یہ کل کی بات بتا رہا ہوں. حکومتوں کو جب حکومتیں بلیو کرتے ہیں پھر اتوار بازار, جمعہ بازار, رمضان بازار, یہ سارے یہ بھی ایک ڈرامہ ہی لگتا ہے. بالکل مجھے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں کہ اتوار بازار, جمعہ بازاروں کا, رمضان بازاروں کا کیا حال ہے. اس پر ایک بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بھلی اکاڑا میں رمضان بازاروں کا دورہ کر لیں, ان کے دورے کے بعد بھی صورتحال ویسی ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید خلاصہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا یہ جو رمضان بازار لگائے جاتے ہیں، اتوار بازار لگائے جاتے ہیں، جمعہ بازار لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو صرف بے وقوف بنانے کے لیے، نہ وہاں پر معیاری اشیاء ہوتی ہیں، نہ کوالٹی ہوتی ہے، نہ قیمتوں میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے؟ اور شاہجہ ایک اور بات آپ بول رہی ہیں کوالٹی کے ساتھ ساتھ کہ حکومتیں جو ہیں وہ سبسڈی کے نام پہ ان کو بنانے کے لیے، بازاروں کو قائم کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں. ہمیں دکھایا جاتا ہے باقاعدہ بجٹ میں سپلیمنٹری گرانٹس لی جاتی ہیں اور کروڑوں روپے نکالے جاتے ہیں. فلاں فلاں جگہ پہ ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بازار بنا رہے ہیں. ان کی کوالٹی کے مسائل ہیں اور ان کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں قیمتوں کے مسائل. لیکن یہ تو چلو ایک ہمارا اپنا ایک اس پہ ویو ہے کہ چیزیں مہنگی بکتی ہیں. ایک ہمارے پاکستانیوں کا کلچر بن گیا کہ جو کوئی فیسٹیول آئے گا، کوئی بہت بڑی کوئی ہماری عید آتی ہے یا کوئی بڑا موقع آتا ہے، قیمتیں وہ بڑھا دیتے ہیں. ایک دوسرا بھی تو اینگل ہم دیکھتے ہیں، جب حکومتیں پیٹرول مہنگا کر دیں گی، یہ گیس مہنگی کر دیں گی، کاسٹ آف پروڈکشن، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن یہ مہنگا کر دیں گی، ساتھ میں پولیس والا رشوت اپنی مہنگی کر دے گا. ایک چیز نے یہاں سے سہیوال سے جانا ہے، لاہور جانا ہے، یا کسی نے اوکاڑا سے یا لئیے سے یا آپ کے یہاں سے چکوال سے کوئی چیز جانے، بازار جانی ہے، رستے میں 10 جگہوں پہ تو وہ پیسے دے کے جاتے پولیس والے کو جو ناکے پہ کھڑا ہوا ہے. اب ذرا کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں، اب کاسٹ آف اس کی پرائسز دیکھیں کیسے بڑھ رہی ہیں. حکومتیں خود ان کو چیزوں کو بڑھا رہی ہیں، مہنگا کر رہی ہیں، پیٹرول کر رہا ہے، گیس کر رہے ہیں، دوسری چیزیں ساتھ میں پولیس والا کر رہا ہے، درمیان میں آڑتی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کی پرائسز کو بڑھاتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہم یہ تو کہتے ہیں اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں، وہ پروفٹ زیادہ لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو حکومتی مشینری ہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں کہ ایک طرف آپ سبسڈی دے رہے ہیں، اب کروڑوں روپے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھائی جا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے حکومتوں کو تھوڑا سا بیٹھ کے اس کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ سبسڈی دے رہے ہیں تو کس طرح کی سبسڈی دے رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہمیں نظر کیوں عوام پر کیا نظر آتا ہے. صحیح بات. آگے بڑھتے ہیں. خلاصہ صاحب، کیا قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی ہے؟ کون سے پاکستان میں 13 ادارے ہیں جو مافیا بن کر پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں؟ کون کون سے سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں؟ یہ ویسے تو یہ سٹوری جو فیوریٹ ہے نا، یہ قاضی صاحب کی فیوریٹ سٹوری ہے، اور آج میں نے ان کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے فیلڈ پہ ذرا ہاتھ مارا ہے. نہیں آپ کا بھی اتنا ہی ایکسپرٹیز ہے اس میں. نہیں وہ آپ کی مہربانی کا حساب. یہ کل قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے. اچھا، اب ایسی رپورٹ ہمارا میڈیا نہیں پک کرتا، نہ ہمارے سیاستدان پڑھتے ہیں، نہ ہماری پی ٹی آئی وہاں پہ پڑھتی ہے جو سب سے زیادہ کھیتی ہے ہم عوام کے حقوق کی حفاظت کریں گے. یہ بھی نہیں پڑھتے. لہٰذا کال سے 24 گھنٹے گزر گئے، میں نے میڈیا میں یہ رپورٹ کہیں پہ نہیں دیکھی جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. اس میں پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں کتنے یہاں پہ مافیاز ہیں. کارٹلائزیشن کو مافیا کہیں گے ہم. قاضی صاحب اردو کا لفظ آپ کو آ رہا ہو تو آپ پلیز، آپ کی اردو مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے، آپ اچھے اچھے ٹرم نکالتے ہیں. یہ کارٹلائزیشن کو کوئی تو نام آپ اتنی دیر میں ڈھونڈے جتنی دیر میں ذرا اسٹوری ایکسپلین کرتا ہوں. ان سے پوچھا گیا تھا کہ پچھلے 2008 سے لے کے جب سیاسی دور واپس آیا، یہ ذہن میں رکھیں، جب جمہوریت واپس آئی 2008 سے لے کے جو اصل ڈیموکریٹ واپس آئے اس ملک میں حکومت کرنے کے، لندن، دبئی اور یہ نیو یارک سے واپس آئے، جب وہ انہوں نے کہا جی 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان کتنے نئے کارٹلز یا یہاں پہ انڈسٹریلسٹ یا یہاں پہ کاروباری جو مافیاز ہیں ان کا یہ جنم ہوا. جواب میں بتایا 13. اس ملک میں پچھلے 5 سالوں میں 13 کارٹلز انہوں نے یہاں پہ بنے ہیں. کارٹل سے مراد یہ ہے جو مکا کر لیتے ہیں، آپس میں اپنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم نے قیمتیں جو ہیں بڑھانی ہیں، آپس میں کمپٹیشن نہیں کرتے. یہ جو مارکیٹ اکانومی کا کنسیپٹ ہے بیسک کہ آپ کمپیٹ کریں مارکیٹ اکانومی میں تاکہ بہتر چیز آپ کو اچھی پرائز پہ ملے. انہوں نے کہا ہم کمپیٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے، کمپٹیشن میں پڑ کے ہمیں نقصان ہوگا. ان انڈسٹریلسٹ نے کہا ہم عوام کو نقصان دیں گے، ایک دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے. لہٰذا پرائسز کو جب چاہتے تھے اوپر لے جاتے تھے، جب ان کا خیال تھا تھوڑا سا نیچے لانا ہے یہ نیچے لاتے تھے. اب ذرا سنیں کون کون سے مافیاز ہیں جو پچھلے 5 سالوں میں جنم لیا ہے، اور ان سب میں آپ کو کلیم سے کہہ رہا ہوں اس میں یہ 70% وہ میں آپ کو نام لینے والا ہوں. یہ انڈسٹریل وہ جو ہے یہ شعبہ ہے جو سیاستدان ہولڈ کرتے ہیں. مثلا سب سے بڑا کارٹل انہوں نے کہا شوگر ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بینکس ہیں، بینکس اور شوگر ملوں میں تقریباً یہ سب رولنگ ایلیٹ یہ شوگر مل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں شوگر مل والے کارٹل بناتے. بینکس کا انہوں نے کہا ہے بینک پاکستان کے یا عوام کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں کہ لوٹ مار میں پروفٹ اور وہ نہیں دے رہے. پھر ٹیلی کام سیکٹر کا کہا گیا، یہ انٹرسٹنگ، ٹیلی کام سیکٹر کا کہا ہے جو سب سے زیادہ ہمارا گروئنگ سیکٹر. جیوٹ بیگز کا کہتے ہیں. اچھا ہاں، پولٹری، دودھ دہی انڈے. انہوں نے کہا دودھ دہی انڈے کی مارکیٹ بھی اب مافیا بن گئی ہے. اور سب کو پتا ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس شاہی خاندان کے پاس یہ دودھ دہی کا کاروبار ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سرکاری رپورٹ کر رہی ہے وزارت خزانہ کی، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا پولٹری جو ہے جو نیا مافیا بنا ہے پاکستان میں. پھر وہ کہتے ہیں پاور اکوپمنٹس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاور اکوپمنٹس جو ہیں وہ جو انڈسٹری ہے وہ بھی اب آپ کے لیے کارٹل بن چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اسٹاک ایکسچینج، گھی جو عام آدمی کی وہ ضرورت ہے، گھی کی قیمتیں ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد سیمنٹ ہے. یہ اس طرح کے انہوں نے بہت سارے نام دیے ہیں
کہ جو اس کو یہ مینج کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں فردر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جرائم کی سزا کیا ہے ان کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو پاس کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس پہ ہم نے سٹوری پہلے کی ہوئی ہے، ایک دو ذیشان بخش صاحب نے میرا خیال سٹوری کی تھی، ہم نے ڈسکشن کی، قاضی صاحب نے بھی کی ہوئی ہے، جس کا چیئرمین نہیں لگنے دیا انہوں نے مستقل، اور وہ بالکل وہ ٹوتھ لیس ادارہ بنا دیا جو سب سے پاورفل تھا. کبھی وہ جب مرزا صاحب اس کے ہیڈ ہوتے تھے، اس کا کام یہی تھا ریگولیٹ کرے اور ان کو مت مناپلی بنانے دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو کسی پہ 75 ملین ہم جرمانہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے آپس میں یہ جوڑ کر کے، یا 10% آف ٹرن اوور جو ان کا ٹرن اوور ہے. اب ہو کیا رہا ہے، اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ کارٹلائزیشن ایک جرم ہے. انہوں نے ایک دفعہ LPG کنگ ہے یہاں اقبال زیڈ احمد صاحب، ان کو 45 کروڑ پہ جرمانہ کیا. ان کا VVGL تھا. اعتزاز احسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے ان کو اسٹے لے کے دے دیا، آج تک انہوں نے ٹکا نہیں. میری کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے بات ہوئی ایک دو لوگوں سے، انہوں نے کہا حضور ہم کیا کریں، ہم جاتے ہیں پروب کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں، وہ دوسرے دن عدالت میں چلے جاتے ہیں اور اسٹے لے کے ہمارے منہ پہ مارتے ہیں. ہم کب تک لڑتے رہیں؟ یہ پاورفل لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، انہی کے ملے ہیں، یہی شوگر ملز ہیں، یہی مافیا ہے. تو ہم جو کر سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے ایسا انٹرسٹ لوز کر دیے. سو یہ وہ ایک کہانی ہے جس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے. جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں وہی لوٹ رہے ہیں. اس پر آ کے بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں. بالکل مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی پر بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. جو لوگ پاکستان چلا رہے ہیں مافیا بن کر، اگر یہی لوگ پاکستان کو لوٹیں گے تو پاکستان کو بچائے گا کون؟ شازیہ ایک تو میں تھوڑا سا نا وضاحت، ابھی بات بھی ہوئی کارٹل. پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کارٹلز کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کارٹلز کی مراد یہ ہے کہ جو چیزیں پیدا کرنے والے ہیں، ایک پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات ہوتی تھی، وہ تو ختم ہو گیا. اگر یاد ہو آپ کو تو جب گلوبلائزیشن کا یہ ڈڈورا پیٹ رہے تھے اور بڑا ہم بھی لکھ رہے تھے بڑا ماشاءاللہ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے، تب دنیا میں مرجرز ہو رہے تھے، بڑی بڑی کمپنیز آپس میں مرجر کر رہی تھی. چنانچہ انٹرنیشنلی بھی یہ ہوا کہ دنیا کی جو منڈیاں ہیں ان پہ قبضے کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں مرجر کر لیے. اب جب آپس میں کمپٹیشن نہیں ہوگا تو مل کے یہ پرائز کریں گے. یہی پروسیس انڈیویجول اسٹیٹس میں بھی ہوا، اور اس پروسیس کو جو انٹرنیشنل لون شارکس جسے ہم IMF ورلڈ بینک کہتے ہیں، انہوں نے یہاں آ کے جو ریاست کی تشکیل کی معاشیاتی اعتبار سے، اس نے بھی ان سب کو بڑھاوا دیا. اچھا اب اس میں ایک اور بھی کام ہو گیا. اس میں کام یہ ہوا کہ ظاہر ہے یہ اتنے رچ مائٹی اور پاورفل ہو گئے کہ اب ریاست سب سروینٹ ہوگی. پہلے ریاست کا کوئی خوف ہوتا تھا، اب پتہ چلا کہ جی چاہے امریکہ بہادر کی. میں مثال دیتا ہوں، جو اوباما کا بھی الیکشن ہوا ہے، اوباما کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں 63% پیسے جو لگائے ہوئے ہیں وہ ان کارٹلز نے لگائے ہوئے ہیں. 37% پیسے جو ہیں وہ تقریباً 32 کروڑ لوگ عوام جو ہیں انہوں نے دیے ہیں. تو اب وہ 32 کروڑ کی سنیں گے یا ان کی سنیں گے؟ لہذا یہاں بھی ریاست کی ٹلٹ ادھر کیوں گئی ہے؟ ان کی مائٹ اور پاور کی وجہ سے. یہیں میں اپنی سٹوری جوڑتا ہوں تاکہ ہم لیا کی سٹوری بھی کر سکیں. یہ تو کارٹلز کے حوالے سے تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اوباما صاحب جن کی اتنی ریٹنگ تھی کہ جتنی ہائیسٹ ریٹنگ رہی ہے 84% تک وہ گئے ہیں غالباً جتنا کینیڈی تھا، اب وہ ورسٹ ہیں. اب وہ پچھلے 69 سال میں آنے والے جو لیڈر ہیں اس میں ورسٹ ہیں. اچھا اگر آپ کو یاد ہو یہ اتنے پاپولر تھے کہ یہ ایون پراگ میں گئے تو یورپ میں گئے، وہاں پہ ایک پورا جلسہ عام ہو گیا اور پتہ چلا جی یہ بارک حسین اوباما ہے، ان کا رنگ کالا ہے، یہ اس میں اسلامک تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ ہے، اور یہاں پہ نیم خانگی کا ایک بازار گرم کر دیتے ہیں تجزیات میں ہم. تو وہ چلتا رہا کام. اب ہوا کیا؟ اب ظاہر ہے جس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ریپبلکریٹس ہیں، ایک ریپبلکن اور ایک ڈیموکریٹس. چنانچہ کام انہوں نے وہی کرنے ہیں جو اس نے کرنے ہیں. چنانچہ اب امریکی عوام اپنی یعنی اب ان کی ریٹنگ، ناپسندیدگی کی ریٹنگ جو ہے وہ اس سے بھی گر گئی ہے، بش سے بھی زیادہ گر گئی ہے. تو اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جو سٹوری کراسر صاحب نے کی ہے کہ اس کارٹلائزیشن نے ڈائریکٹلی سیاست کو جو ہے وہ متاثر کیا. کیسے کہ جو دو پارٹیاں تھیں، ایک جی ہے یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے، وہ تو ختم ہو گیا. اب یہ ریپبلکن ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ ہے. اچھا ایک جگہ پہ اصل مقام پہ ان کا کنسنسس ہے. مثلا اس نے میں نے قاہرہ صاحب سے سوال کیا کہ حضور آپ کی ایک لیگیسی تھی، آپ کی وہ لیگیسی کہاں گئی کہ جو طاہر القادری صاحب لے گئے ہیں؟ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان فیکٹ نظریاتی طور پہ اور معاشی طور پہ اس کارٹلائزیشن کی وجہ سے ایک مقام پہ کھڑے. انہوں نے میری بات کا تو جواب نہیں دیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ہوا کیا؟ اوپر سے انہوں نے معاشیاتی اعتبار سے ہاتھ جوڑ لیے، اور پھر ساتھ ہی اوپر سے مغرب کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی ان کے وہاں بڑی بڑی ایجادات اور بڑی چیزیں بھی آئیں، مگر جو معیشت کے ان کے شعبے تھے وہاں بے پناہ 2 نمبری ہوئی اور وہ ملٹن فریڈمین آیا. تو یہ اب یوں لگتا ہے کہ دنیا بھر کی ریاستیں ان میں کارٹلز، حکومتیں، ریاستیں ایک طرف ہو گئے، عوام ایک طرف ہو گئے. یہ ایکویشن اب کہاں لے کے جاتی ہے تاریخ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک شاہجہ اس پہ مجھے چھوٹا سا کامنٹ کرنا ہے. قاضی صاحب نے بڑا تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے
آپ نے اتوار بازار کی بات کی, ہم نے کارٹلائزیشن کی بات کی. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے کا اپنا دودھ کا کاروبار ہے, اور ان کا جو برانڈ مارکیٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مشہور برانڈ ہے. میں بھی شاید خود وہی خریدتا ہوں. میں جب میں پاکستان میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان کا. اگر آپ خریدتے ہیں تو جی میں بھی خریدتا ہوں. اچھا دودھ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو بے شک پبلسٹی سمجھے جو بھی سمجھے, اچھا دودھ ہوتا ہے. ایک ان کا تھا, ان کے مقابلے میں اب شہباز شریف صاحب کے برخوردار نے بھی دودھ لانچ کر دیا ہے. دہی بھی ہے, انڈے بھی ہیں, سب کچھ ہے. میرا سمپل سا سوال ہے, کیا یہ بہت بڑے سیاسی خاندان ہے, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, یہ کاروبار مصروف رہنے کے لیے کر رہے ہوں گے, مان لیتے ہیں فیئر کر رہے ہوں گے, کوئی کارٹلائزیشن نہیں ہوگی, رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود کی ہے. کیا ان انڈسٹریل یونٹ سے کیا شہباز شریف صاحب کے برخوردار یا چودھری حسین صاحب شجاعت صاحب کے برخوردار نے یہ پریس ریلیز بھیجا اخبارات کو یا ٹی وی کو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, ہم اس مہینے میں اپنے دودھ پہ 20 روپے پر کے جی ہم ایک مہینے کے لیے کم کر رہے ہیں. کوئی آپ نے پڑھا, وہیں پہ پڑھا انڈوں کی قیمت کم کر رہے ہیں ہم, جناب دہی کی قیمت کم کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کی. اس ملک کے ساتھ دیکھے ظلم کیا کر رہے ہیں. ہم ویسٹ کی, آپ نے مجھ سے پوچھا, ویسٹ نے کر دیا ایک چیز, یہ ظلم کیا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک آپ کو یاد ہو ادارہ کسان تھا, وہ بیٹھ کے یا 26,000 یہ رولر عورتوں سے دودھ لے کے, ہلا دودھ تھا باقاعدہ پلانٹ سے, لاہور میں بھی تھے, اسلام آباد میں. جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اپنے برخورداروں کا کاروبار چلوانے کے لیے انہوں نے ہلا کو بند کروایا, لاہور میں چھاپے مروائے, اور ڈاکٹر ظفر الطاف جو اس کے آنریری چیئرمین تھے ان پہ انہوں نے جھوٹے مقدمے کیے, اور وہ اینٹی کرپشن عدالتوں میں بھگت رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے, اور دودھ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے. مارکیٹ میں اپنا جو کمپیٹیٹر تھا اس کو ختم کیا. وہ 50 روپے پہ وہ فی کے جی دے رہے تھے, انہوں نے کہا یہ 50 روپے پہ دے رہے ہیں, اگر ہلا دودھ دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے. انہوں نے بند کروائے ہلا دودھ کو, پولیس کے چھاپے مروائے, ایف آئی اے کے پرچے کروائے. ابھی وہ گھسٹ رہے ہیں ڈاکٹر ظفر الطاف جیسا آنریبل آدمی جنہوں نے ملک کو سروس کی ہے, اور اپنا دودھ دہی بیچنے کے لیے انہوں نے اپنے کمپیٹیٹر کو بند کروایا. یہ وہ کارٹلائزیشن ہے, یہ وہ مافیاز ہیں جن کا ہم رونا رو رہے رپورٹ کہہ رہے ہیں. لیکن لاسٹلی اپنا منافع کم تو نہیں کریں گے نا, اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو کون پہنچاتا ہے صاحب. انہوں نے نہیں کہا, چودھری صاحب نے یا ان کے شہباز شریف صاحب کے برخورداروں نے ایک پریس ریلیز نہیں بھیجی کہ رمضان کے مہینے میں ہم 20 روپے پر کے جی دودھ کی قیمت کم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا کاروبار ہے. یہ حال ہے اس ملک کا. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. کلاسا صاحب, یہ کیا معاملہ ہے کہ لیا میں ایک لڑکے کی جو لاش ہے وہ دریا میں ہے, وہ نکالا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایکوپمنٹ وہاں پر نہیں ہے. محسن عدیل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. محسن, یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ 3-4 دن ہو گئے اس لڑکے کی لاش دریا میں پڑی ہے, کیوں نکالی نہیں جا سکتی؟ ایکوپمنٹ نہیں ہے کیا؟ شازیہ, دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا سائنس کی ترقی کی حدوں کو چھو رہی ہے, لیکن ہم لوگ دریا کی تہ میں جو لاش 4 روز سے موجود ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ جو مقامی غوطہ خور ہیں وہ یہی کر سکتے تھے کیونکہ اکوپمنٹس ان کے پاس نہیں ہے. وہ نیچے جاتے ہیں, 40 فٹ نیچے وہ لاش موجود ہے, اور اس کو رسے وغیرہ باندھ کے انہوں نے رسا اوپر لے آئے ہیں, اور رسا بیچارے وہ لواحقین کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے, اور 4 روز سے وہ دن اور رات وہ کنارے پہ لے کے بیٹھے ہیں. یہاں پہ ریسکیو 1122 نے اس آپریشن میں حصہ لیا, لیکن بدقسمتی دیکھیے اور یہ انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب بھر میں ایک بھی پروفیشنل غوطہ خور موجود نہیں ہے جس کے پاس کوئی خصوصی آلات ہوں اور ان آلات کی مدد سے وہ نیچے جائے اور اس کا سانس اتنا برقرار ہو کہ وہ نیچے جا کے. کہتے یہ ہے جو مقامی غوطہ خور وہاں پہ گئے ہیں کہ لاش جو ہے اس کی ٹانگیں 2 فٹ کے قریب وہ مٹی میں دھنس چکی ہیں. کلاسرا صاحب جانتے ہیں یہ ڈیٹ گجی کا علاقہ ہے, ان کے گھر کے ساتھ ہی ہے, اور وہاں پہ یہ دریائی کٹاؤ بھی تھوڑا سا جاری ہے, اور مٹی کا تودا جو ہے وہ لاش کے اوپر تھوڑا سا آیا, اور اس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ دب چکی ہیں, اور اس کو نکالنا اب ہم سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ لوگ بےچارے دریا کنارے لاچارگی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے. سنیے گا پلیز, بات یہ ہے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور یہ ہمارا, مگر ہمیں بتائیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ اندر 7 بندے جل رہے تھے اور ہم ٹی وی پہ جو ہے وہ شور مچا رہے تھے اور اس وقت, اور وہ جل کے ختم ہو گئے, راکھ ہو گئے. اور کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں ہمارے پاس کل جو رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا گیا کہ نہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے نہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے. جہاں کراچی کا یہ حال ہے, لیا سے کیا توقع رکھی جائے؟ بالکل صاحب, اگر 1 منٹ دیں گے صاحب, کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. دنیا ٹی وی کے توسط سے ہم یہ ریکویسٹ کر دیتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایسے ضرور غوطہ خور موجود ہوں گے, ورنہ پرائیویٹ طور پہ بھی ہائر کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاک آرمی کے خصوصی سینٹرز موجود ہیں. اگر ایک غوطہ خور ہی وہاں سے یہاں تک آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی کیا صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, محسن کی مہربانی. پتہ نہیں یہ محسن کس دنیا میں رہتا ہے. وہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. وہ بھیا کسی بڑے پہ کوئی بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا آ گیا ہے, کوئی بہت بڑے آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کے غوطہ خور آ جائیں,
یہ کوئی بہت بڑا کوئی ایک عام آدمی بیچارہ غریب ہوگا, غریب کا بچہ ہوگا, پھنس کے رہ گیا ہے اور پڑا رہے گا. ہاں کسی بڑے کا ہوتا, آپ دیکھتے چینل بھی بریکنگ نیوز چلاتے, اب تک ہیلی کاپٹر بھی پہنچ جاتے, ریسکیو بھی ہو جاتا. لاسٹلی چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں, قاضی صاحب نے بات بڑی خوبصورت کی ہے, مجھے کوئی گلا نہیں ہے جو ہو چوپال میں ہو, راولپنڈی جہاں پہ بھی ہو. لاہور میں ایل میں آگ لگی, لوگوں کو ہم نے وہاں سے دیکھا, وہ چھلانگے لگاتے دیکھے, صاحب صحیح بات ہے, اور ہم کچھ کر نہیں سکے, ہم صرف میڈیا پہ دکھاتے رہے. بہت شکریہ محسن عدیل آپ کا, بہت شکریہ کلاس صاحب آپ کا. ہم اپنے پروگرام کے توسط سے پنجاب حکومت سے یہی کہہ سکتے ہیں, جس طرح ہمارے نمائندے کہہ رہے تھے کہ وہاں کچھ پروفیشنل جو غوطہ خور بھیج دیے جائیں تاکہ اس لاش کو نکالا جا سکے. ہمیں اجازت دیجیے اور پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. اللہ حافظ.